دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستو، آج میں نے ویڈیو ایک بہت خاص موضوع پر بنایا ہے۔ اس کا عنوان ہے لڑکیوں کے رشتے، یعنی ہماری بچیوں کے رشتے۔ خواتین و حضرات، یہ تو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، پھر بھی ہر کوئی رشتہ نہ ہونے یا دیر سے ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص کر لڑکی کے والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ روز بروز یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں یہی مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ لڑکیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں اور والدین کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی راتوں کی نیندیں آرام ہو چکی ہیں۔ وہ اس پریشانی میں وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً سب کو اپنی اولاد کے اس فرض سے جلد از جلد فارغ ہونے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کی جوانی والدین کے نظروں کے سامنے ڈھلتے ہوئے موسم کی طرح ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی جب زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ایسے گھرانے کی بنیاد رکھتے ہیں جس پر ان کے خاندان کی آئندہ نسلوں کی خوشیوں کا انحصار ہوتا ہے۔ مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کے دور میں لڑکا بلند معیار زندگی کے چکروں میں عمر کے قیمتی سال کو یوں ضائع کر دیتا ہے جو اسے اپنی شریک سفر اور آنے والی اولاد کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے۔ اس مادی دور کے خواہشات کے چکر میں آج کے نوجوان اپنے آپ کو پیستے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ میڈیا کے زیر اثر ہونے کے باعث خوبصورتی اور گلیمر کا بھوت لوگوں پر سوار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے لڑکے اور اس کے والدین آنے والے بہو کے روپ میں ایک سجی سجائی ماڈل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ایک لڑکی کا خاندان معاشی طور پر زیادہ مضبوط نہ ہو تو اس وجہ سے بھی رشتوں میں درپیش مشکلات آتے ہیں اور اس میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور شادی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لڑکے والوں نے بڑھتے ہوئے مطالبات اور خاندان میں اپنے بھرم قائم رہنے کی کوشش میں لڑکیوں کی شادی کی عمر نکلتی چلی جاتی ہے۔ معاشی بحران کے اس دور میں جہیز کی تیاری جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ دوستو، جہیز کی وہ مقدار جو معاشرے میں بلا مطالبہ ایک معیار کے طور پر رائج ہو چکی ہے، وہ متوسط اور نچلے طبقے کی پہنچ سے باہر ہے۔ جہیز جمع کرنے اور شادی کے دیگر اخراجات بڑھتی ہوئی فہرست لڑکی کے بالوں میں چاندی کے تار لے آتی ہے۔ خواتین و حضرات، سچ تو یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کا معیار اس قدر تلخ ہو چکا ہے کہ مناسب شکل و صورت کی لڑکیاں بھی مسترد کر دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ ایک سانولے اور عام قد و قامت والے لڑکے کے لیے اس کے والدین نہایت حسین و جمیل، خوبصورت اور گوری بہو کی جستجو کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے گھر میں سانولی رنگت والی ان کی بیٹی رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ انہیں نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ دیکھا جائے وہ خود بھی اسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی دوسری قابل مذمت بات یہ ہے کہ اگر کہیں لڑکیوں کے اچھے رشتے آتے بھی ہیں تو والدین یا تو خود بنا کر دیتے ہیں یا پھر لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں۔ پھر خوب سے خوب تر کی تلاش جاری و ساری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے وہ دن دیکھنے پڑتے ہیں جب انہیں ایسے منزل پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لڑکا جیسا بھی ہو منظور ہے۔ خواتین و حضرات، کسی خاندان میں لڑکی کے معیار کے مطابق مناسب رشتہ نہ آ رہا ہو تو اکثر مائیں یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ میری بیٹی کے رشتے پر کسی نے بندش لگوا دی ہے، کچھ وہ کروا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسی بہت سی باتیں اور کہیں یا سنی جاتی جو ان کے پریشانیوں اور اذیتوں میں کم کرنے کے بجائے اس میں اور اضافہ کرتی ہے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں نت نئی مصیبتیں اور اذیتیں دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایسے لوگ توہم پرستی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے چکر لگائے جاتے ہیں اور ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں عجیب و غریب حربے استعمال کر بیٹھتے ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ دوستوں، آج کے دور میں زیادہ تر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی کے والدین اپنی بچی کی شادی کسی ایسے نوجوان سے کرنا چاہتے ہیں جس کا خاندان مختصر ہو، لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کوٹھی اور کار کا مالک ہو۔ اس قسم کی سوچ رکھنے اور غیر ضروری معیار بنا لینے سے یقیناً رشتوں میں مزید رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح رشتوں کی تلاش میں لڑکے والوں کا معیار بھی ظاہری خوبصورتی ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں کافی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔
اکثر رشتے سے انکار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ لڑکی سانولی رنگت ہے، یا اس کی ناک موٹی ہے، یا قد چھوٹا ہے، چھوٹی آنکھیں ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی انسان کی شکل و صورت پر تبصرہ کرے، کیونکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یقیناً ہم ایسے معیارات متعین کر کے در حقیقت گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سچ تو یہ ہے کہ اچھے رشتوں کا معاشرے میں کال پڑ چکا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ برائیوں کی آندیاں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، اور معاشرہ برائیوں کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا، ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے تباہی کی روش اپنا رہی ہے، اور ہمارے خوابیدہ معاشرے کو اس تباہی کی سنگینی کا نہ تو اندازہ ہے اور نہ ہی پرواہ ہے۔ اللہ خیر کرے۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔